لیکن اب عزیزان مان متعین طور پر یہ سوال سامنے آ گیا، بتاؤ کیا ہوگا؟ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے آج ہی کہ اگر اس قسم کا تم قانون یہاں نافذ کرو گے تو ہمیں اپنے اور اس ملک کے مستقبل کے متعلق کسی اور جائزہ نگاہ سے سوچنا پڑے گا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وقت ہو گیا، تفصیل آپ نے دیکھنی ہے۔ اتفاق سے اسی مہینے کا طلوع اسلام آ گیا ہے، وہ آ گیا اسٹال پہ، اس میں یہ ایک موضوع ہے، پوری تفصیل سے اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اسلامی مملکت کا خاص جو کثر پہ تعبیر سے پریشان ہو گیا، یہ کثر پہ تعبیر سے پریشان ہوتا ہے عزیزان مان، اسے آپ دیکھ لیجیے گا۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے اسلامی نظام اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا صحیح مفہوم یہ ہے، اس کی کتاب وہ آپ کے ہاں مرکزی حیثیت رکھے، فائنل اتھارٹی، حجت سند دین میں، اور مسلمان اس پہ اتفاق تو سب کو ہے، لفظی اتفاق، عملی اتفاق کرنے کہ ہمارے لیے ہماری فقہ یا قانون یا دین کے قوانین میں سند یہ کتاب، اس کو لے کے بیٹھے، اپنی اپنی فقہ اور روایات کو الگ رکھیں، مل کے بیٹھیں، موجودہ زمانے کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھیں، سند آخری خدا کی کتاب کو رکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح یہ ایسا ضابطہ قوانین نہیں دے سکتی کہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں قرآنی ہوگا۔ اس ضابطے کو جو نافذ کریں گے اسے اسلامی حکومت کہا جائے گا۔ اس ضابطے کی اطاعت اس نظام کے تابع کہ حق کے اختلاف کا اگر معاملہ ہو تو ریفر کیا جائے اس اسلامی حکومت کو جس کا مرکزی اتھارٹی خدا کی کتاب ہو، اور یہ ضابطہ قوانین نافذ کیا جائے۔ یہ سند اور حجت اپنی جگہ غیر متبدل ہے، زمانے کے تقاضے بدلتے جائیں، اس کے مطابق پھر باہمی مشاورت سے اپنے بنائے ہوئے جزیاتی قانون کے اندر تبدیلی کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے اسلام عزیزان مان، یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اطاعت اسلامی مملکت کی مرکزی اتھارٹی جسے بھی آپ تسلیم کر لے بنا لیں، اور وہ کتاب اللہ کے مطابق قوم کو چلائے اور حکومت قائم کرے، تو یہ اطاعت اس کی ہو جائے گی۔ اس کے جو ناتحت افسر ہوں گے وہ بھی ان قوانین کو نافذ کریں گے، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوگا، اپیل کی اپیلیٹ اتھارٹی فائنل پھر یہی مرکزی اتھارٹی ہوگی، اور یہ جو فیصلہ دے گی وہ آپ کے ہاں آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے عزیزان مان جو قرآن نے کہا کہ جب اب ان کے ساتھ اختلافی بات ہو تو وہاں ریفر کیا جائے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ شرط ہے، اگر تم خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ ہے وہ طریقے زندگی جو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ ذالک خیر، تم دیکھو گے کتنا اچھا ہے، کتنی بھلائی ہے تمہاری اس کے اندر، کتنی بڑی چیز ہے۔ آج اس امت کے باہمی اختلاف مٹ جائیں عزیزان مان، پوچھو نہیں اس کی قوتوں کا راز۔ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحری مواج، جغرافیائی پوزیشن اس کی کہ زمین کے مرکز کے اندر یہ چیز جاتی ہے، یہ پوری کی پوری بیلٹ، ان میں اگر ایک مرکز کے اوپر رہنے کا اسلوب پیدا ہو جائے، ان میں اختلافی معاملات کے لیے ایک فائنل اتھارٹی یہ مقرر کر لیں، آپ سوچئے تو صحیح، دنیا کی کوئی قوم بھی اس قوم کو پھر شکست دے سکتی ہے دنیا کی۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بات قرآن نے کہی۔ معال کار تم دیکھو گے یہ کتنا تین نظام ہے جو تمہیں ہم دیتے ہیں، تعبیر کے معنی معال کار ہوتا ہے، یہ کام ہوا تھا یہی کام ہوگا، جب اور جہاں یہ کام ہوگا اسی کو اسلامی نظام کہا جائے گا عزیزان امام، اسی کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی، اور وہی احسن التاویلا کی قرآنی تشریح آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ وقت ختم ہو گیا، آیت ہم نے ایک ہی لی، خدا کرے کہ میں اس کی تشریح صحیح کر سکتا ہوں اور ذہن میں آ گئی ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی نازک چیز بھی ہے، نقطۂ ناسکہ ہے، فرسٹ کرسٹل ہے، بنیادی چیز ہے آپ کے یہاں اسلامی نظام کی۔ جب بھی کسی نے کام کرنا ہے، جہاں بھی کسی نے کام کرنا ہے، اس پہ آنا پڑے گا، لیکن دشواری اس میں یہی ہے کہ اس میں نہ تو سیکولر نظام کی حکومت کے نظر رہتے ہیں، نہ مذہبی پیشوائیت رہتی ہے، نہ نظام سرمایہ داری رہتی ہے۔ صاحب غرب کلیم تو ان تینوں کو مٹاتا ہے تو خدا کی حکومت قائم کرتا ہے۔ دیکھیے یہ سعادت کس قوم اور کس خطہ زمین کے ہاتھ میں آئے، اس کے ہاتھ میں آئے گی جو شرط اول قرآن نے جو کہی ہے، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ،
ہر غیر خداوندی اتھارٹی سے انکار کرے گا تو پھر خدا کی اتھارٹی کی طرف آئے گا وہ. جو ایسا کرے گی، جو پہلے لا میں سے گزرے گی، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی نہیں، صرف اللہ، وہ قوم اس نظام کو قائم کرے گی. اور ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کو، انسانیت کو یہ نظام قائم کرنا ہوگا. اس کے معنی یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے بغیر راہی عدد دین کلے ہی، ہر نظام حیات کے اوپر یہ نظام قائم آ کے رہے گا. بہرحال جہاں بھی اس میں آنا ہے، یہ کسی نہ قوم خاص سے مختص ہے، نہ کسی خاص ملک کے اندر محدود ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے. جو قوم بھی اس کو اپنا لے گی وہی قوم اسلامی کا لائے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.